بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ. میں ہوں مرتضیٰ ڈار. پروگرام میں بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، جاننے کی کوشش کریں گے ملک کے سیاسی معاملات کس سمت میں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کل آنا ہے. تمام تر نظریں اس وقت جو ہے فورن فنڈنگ کیس کے یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو معاملہ ہے اس جانب لگی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہوگا فورن فنڈنگ کے حوالے سے، یہ یقینی طور پہ چند ہی گھنٹوں کی دوری پہ ہے. اب اس کا فیصلہ، اس فیصلے کے بعد کیا ایکشن ہو سکتا ہے، کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے مختلف قیاس سرائیاں بھی جاری ہیں. یہ کتنا اہم فیصلہ ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کیسز چل رہے ہیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے، ان کا کیا سٹیٹس ہے، اس کو بھی آج پروگرام میں موضوع بحث لے کے آئیں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف کی سیاست کو ڈسکس کریں گے. چودھری شجاعت حسین صاحب نے آج ایک بہت لمبے عرصے کے بعد ایک پریس کانفرنس کی. طارق بشیر چیمہ صاحب ان کے ساتھ موجود تھے. اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں جس کا ذکر کیا، لیکن مختصر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھرانہ ہے. پرویز الہی میرے بھائی ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ ہر دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے. ہماری سیاست کو جو ہے وہ بہت مختلف طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. بہت غلط قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، زبان درازی کی جا رہی ہے. یہ کسی صورت بھی فائدہ مند نہیں ہے، نہ پارٹی کے لیے ہے اور نہ ہی ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہے. کاف لیگ کی سیاست کس سمت میں بڑھ رہی ہے اور ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اس نے کاف لیگ کو کس حد تک نقصان پہنچایا ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. جنرل الیکشنز کی باز گشت ہے. فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان 6 سے 8 ہفتوں کا ٹائم دے چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں اپنی پارٹی کو کہ آپ تیاری کیجئے، جنرل الیکشنز بہت قریب ہیں. کتنے قریب ہیں اس کو بھی آج ڈسکس کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اگر اتنے قریب ہیں تو کیا اس کی اطلاع صرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ہی ہے یا باقی لوگوں کو بھی ہے، کیونکہ باقی لوگ جس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ سیلاب کی تباہ کاریاں پورے ملک میں نارتھ ٹو ساؤتھ جو کچھ بھی حالت زار ہے وہ انتہائی خراب ہے. 136 کا عدد کوٹ کیا جا رہا ہے. ان آفیشل اطلاعات جو ہیں اس کا حجم بہت زیادہ ہے. ہم کوشش کریں گے آج اس کو ڈسکس کریں. ترجمان بلوچستان حکومت فرا صاحبہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرے گی، ان سے بھی بات چیت کریں گے. بہرحال ابھی ان دا فرسٹ سیگمنٹ جو ہے اس میں ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کاف لیگ کی سیاست تھوڑی سی بات کریں. میاں عمران مسعود صاحب ہمیں جوائن کریں پاکستان مسلم لیگ کاف سے. ویلکم ٹو دا شو میاں صاحب. میاں صاحب سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کاف لیگ کی جو سیاست جس سمت کے اندر آگے بڑھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں دیر از اے کلیئر ڈیوائڈ، دیر از اے کلیئر اسپلٹ. آپ نے صدر کے منصب سے چودھری شجاعت صاحب کو آپ نے دیکھا کہ ہٹا دیا گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی. انہوں نے کہا کہ جی ایسا ممکن نہیں ہے. آج پریس کانفرنس انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دروازے کھلے ہیں، اوپن ہیں، ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. ہمارے ناظرین کو اگر آپ آسان لفظوں میں کچھ کلیئرٹی دے سکیں کہ سر واٹ از ایگزیکٹلی گوئنگ آن ان کاف لیگس پولیٹیکل پالیسی اور ود ان دا پارٹی پالیسی، کیا ہے وہ سر؟ ہمارے کاف لیگ میں ہماری جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اس نے ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں قرارداد یہ پاس کی گئی کہ چودھری شجاعت حسین کو ریموو کر دیا جائے اور نیا الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اعلان کیا جائے. اسی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے ایک الیکشن کمیشن کا بھی قرارداد پیش کی، تو 5 بندوں پہ ہمارا الیکشن کمیشن بھی بن گیا ہے اور نیا الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 10 اگست کو ہے 11 بجے مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ لاہور پہ یہ ہو گیا ہوا ہے. یہ ساری کاروائی جو ہے یہ قانون قاعدہ اور آئین کے تحت یہ ساری کی گئی ہے. لیگل نوٹسز ایشو کیے گئے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ بالکل ڈفرنس آف اوپینین ہے چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب کے درمیان. کیونکہ آج بھی چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ جب چودھری پرویز الہی تھے، جس کو سپورٹ کیا چودھری شجاعت حسین صاحب نے اور پریس میں آ کے کہا کہ میری ساری دعائیں جو ان کے ساتھ ہیں. پھر جو 10 ہمارے ایم پی ایز ہیں کاف کے وہ سالڈ کھڑے ہوئے ہیں چودھری پرویز الہی کے ساتھ، اور عین وقت جب ووٹنگ ہو رہی ہے تو ایک خط جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ جناب میں نے ان کو حکم دیا کہ یہ شامل نہ ہو. تو ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں جناب چیمہ صاحب ہمارے وہ کولیگ ہیں، تو یہ انہوں نے ان کی انسٹیگیشن پہ جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین نے یہ لیٹر لکھا جو کہ پالیسی جو پارٹی پالیسی کے خلاف گیا اور صحت کا بھی ایک اس میں عنصر ڈالا گیا اس قرارداد میں اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے ریموو کر دیا گیا. تو یہ تو کاروائی جو ہے یہ ہمارے مسلم لیگ میں ہو چکی ہے. اب 10 تاریخ کو جو ہے وہ چنیں گے نیا صدر اور نیا سیکرٹری جنرل. جو نومینیشن ہوئی ہیں کینڈیڈیٹس کی وہ چودھری پرویز الہی کو نومینیٹ کیا گیا ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ پاکستان،
اور سیکرٹری جنرل جو ہے وہ کامل علی آغا ہیں, سینیٹر کامل علی آغا, جن کو نامنیٹ کیا گیا ہے. 10 تاریخ کو ہماری پاکستان مسلم لیگ کی جو اسکیجول ہے وہ بھی اناؤنس میرا خیال ہو گیا ہے, جس میں جو ہے وہ کاغذ نامزدگی پیش کیا جائے گا, پھر اسکروٹنی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوگا, اور یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کنڈکٹ کرے گا. جو بھی ہوا ہے, جتنا بھی پروسیس ہوا ہے, وہ لیگل اور لیجٹ ہے, اور یہ مسلم لیگ کا جو آئین ہے ہماری جماعت کا, یہ اس کے تحت سارا پروسیجر درج ہے, اندراج ہے, جس کے تحت یہ بلایا گیا ہے. چودھری شجاع صاحب تو یہ کہتے ہیں میاں صاحب کہ ہم ایک ہیں اور ایک ہی بن کے رہیں گے, دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. آپ کی باتوں سے یوں لگتا ہے کہ جس طرح آپ راہ جدا ہیں, کیا راہ جدا والی اسٹریٹجی ہی آپ کو آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, یا پھر ایک ٹیبل پر آ کے بیٹھیں گے اور سیاست چلے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیسے ایک ہے, مقصد یہ ہے کہ جماعت ہماری جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہی ہے ود دا بلیسنگ آف چودھری شجاعت حسین, اور 2 ہمارے بندے نکل کے جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے اور وزارتیں لے رہے ہیں. پھر ہماری جماعت کے کینڈیڈیٹ چودھری پرویز ڈے کو نامنیٹ کیا جاتا ہے چیف منسٹر پنجاب کے لیے, الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے, آن دا ڈے آف الیکشن چودھری شجاعت حسین ایک لیٹر جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. تو یہ اکٹھے تو نہیں ہیں, یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ہیں اور ہم سب ایک ہی جماعت کے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. پھر اس کے بعد اس لیٹر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے چودھری شجاعت حسین صاحب سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں, اور پھر وہاں جا کے اپنا وکیل کھڑا کر دیتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ 10 ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہ ہو. سو دیر از اے کلیئر کٹ ڈفرنس آف اوپینین. اب اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی بات کو بھرم رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اٹس این اوپن پالیٹکس ناؤ, اوپن پالیٹکس اینڈ دیر از اے کلیئر ڈیوائڈ. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ میں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف سے. ویلکم ٹو دا شو مسرت صاحبہ. مسرت صاحبہ, کل تمام تر نظریں آپ کی جماعت پر لگی ہیں, پی ٹی آئی کی ممنوع فنڈنگ / فورن فنڈنگ, کوئی کہتا ہے جی سیم چیز ہے, کوئی کہتا ہے علیحدہ چیزیں ہیں. اس حوالے سے ہم کنور دلشاد صاحب سے بھی کوشش کریں گے کہ اوپینین لیں. آپ مجھے بتائیے کل کے فیصلے کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی بھی جو ہے وہ اڑائی جا سکتی ہے, کوئی کہہ رہا ہے 63 ہے, عمران خان صاحب پہ لگ سکتی ہے. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ آف واٹ ایور از ہیپننگ آن دس کیس؟ مسرت صاحبہ مجھے سن پا رہی ہیں؟ مسرت صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف کا, تمام نظریں اس پہ لگی ہیں. مجھے سن پا رہی ہیں مسرت صاحبہ؟ سن رہی ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں. مسرت صاحبہ مجھے یہ فرمائیے گا, کل تمام تر نظریں فورن فنڈنگ کے فیصلے کے حوالے سے لگی ہیں, کیا انیشل آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے عمران خان صاحب کو 63 کے ذریعے جو ہے وہ صادق امین نہیں رہیں گے, وہ کوئی کہتا ہے کہ فورن فنڈنگ کے اندر پارٹی بھی اڑائی جا سکتی ہے, کوئی اس کا مطلب نکال رہا ہے. واٹ آر یو ہوپنگ فار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مرتضیٰ. یہ اسی سلسلہ کی کڑی ہے جو رجیم چینج آپریشن سے پہلے اور اس کے بعد جو شروع ہوا, ڈرانے دھمکانے کا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کا. تو یہ اب آخری کارڈ رہ گیا ہے, تو میں ان کو آج کہتی ہوں واٹ نیکسٹ. کچھ نہیں ہونے والا, صرف ایک ضرور اس میں اس کا جو ریزلٹ نکلنا ہے اس فیصلے کا, یہ فیصلہ جو بھی لے کے آئے کہ پی ٹی آئی کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ انشاءاللہ اوپر جائے گا. جمہوریت کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ عوام کی طاقت, عوام کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے. اس وقت عوام صرف ایک سائڈ پہ کھڑی ہے, وہ ہے پاکستان کی جو ویل وشر پارٹی ہے, پاکستان کو بچانے کا جنہوں نے سوچا, اور آج بھی جو پاکستان کو آگے مزید اس کے لیے بہتری کے فیصلے کے لیے ہم جتنا بھی صبر سے کام لے سکتے تھے ہم نے لیا اور لے رہے ہیں. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ میڈیا ٹرائل کے علاوہ, میں اس کو کچھ بھی نہیں کہتی. اس کیس کی ریالٹی یہ ہے کہ 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے دیا, جو ان دونوں سیاسی جماعتوں کے بعد آتی ہے, اور آج تک یہ 4,000 کا ڈیٹا بھی نہیں دے سکے. ہم نے یہ کہا کہ آپ کسی بھی فرم سے, فرگوسن سے یا کوئی بھی انٹرنیشنل جو آڈیٹنگ کی جو فرم ہے, کسی کو بھی لے آئے, ٹھیک ہے, اور وہ تینوں بڑی جماعتیں اور اس کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹی جو رجسٹرڈ ہیں اور جن کے کچھ ایک آدھ نمائندہ بھی چاہے موجود ہے, یہ پاکستان کے جو عوام ہے ان کا رائٹ ہے
کہ ان کو پتہ چلے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے فنڈنگ کے سورسز کیا ہیں, کہ ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں جس سے یہ کیمپین چلاتے ہیں, پارٹیاں چلاتے ہیں. تو ہم نے تو اس کے اوپر کسی لیت و لال سے کام لیا ہی نہیں ہے. اور یہ جو 40,000 مذاق کی بات نہیں ہے, ڈونرز کی جو ڈیٹیلز ہیں اس میں ایک ایک چیز, ایک ایک ایویڈنس موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسے ہیں جن کی اجازت نہیں تھی, ممنوع تھے, وہ اپنے غیر قانونی طریقے سے فنڈ لیے ہیں. کوئی کہتا ہے چندے کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے اور پارٹی کے اوپر لگا دیے, ایمبیزلمنٹس ہیں. مرتضیٰ ممنوع فنڈنگ کے جواب میں آپ کے آئین کے اندر اس کا آنسر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ممنوع فنڈنگ تھی, جس کو خود ممنوع آباد میں اتنے ماشاءاللہ, یہ جب کسی کے اوپر جس کو فکس کرنا ہو, چارج شیٹ لگائی جا رہی ہو, تو الیکشن کمیشن سلیپنگ زون میں چلا جاتا ہے. اس کو کوئی, اور اتنی دیر کے بعد وہ جاگا اور اس نے فورن فنڈنگ کا, ہمارے کان پک گئے سن کے, وضاحتیں دے دے کے ہماری زبانیں تھک گئیں. اور پھر ابھی ریسنٹ پاس میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں, یہ فورن فنڈنگ نہیں, یہ ممنوع فنڈنگ ہے. بھائی صاحب, وہ پاکستانی ہے, اوورسیز پاکستانی, فارنر نہیں ہے. ہاں وہ باہر ضرور رہتے ہیں, پاکستانی نیشنل کی ہی وہ فارم تھی, کمپنی تھی, اور اس کی ساری ڈیٹیلز بھی ہم نے پرووائڈ کی ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ کیا یہ اچھا ہو, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اس کا حاصل ثواب, نیٹ ریزلٹ ان کو کچھ نہیں ملنے والا. کیا کیوں جا رہا ہے یہ بتائیں نا, لوگوں کو بھی بتائیں نا, آپ کو تو پتہ ہے, لوگوں کو بھی بتائیں نا کیوں کیا جا رہا ہے, کون کرا رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے. کہ یہ اسی سلسلہ کی کڑی ہے جو حریم سے شروع ہوئی ہے, اور آگے کتنے ابو حریم, حریم فیکٹر ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ایک مذاق ہے جو اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے. 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو بھی گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے, اس کی کاسٹ عمران خان کی ذات پہ نہیں کر رہی. یہ ضرور ہوا کہ وہ پرائم منسٹر آفس سے چلے گئے, گھر تو وہ اپنے میں ہی رہتے تھے, لیکن آج پاکستانی جو در بدر ہیں, بے گھر ہیں, اور جن کو اپنے فیوچر کا, پورے ملک 22 کروڑ کو کچھ پتہ نہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم بہت تیزی سے شری لنکا والی پوزیشن کی طرف بھاگ رہے ہیں. اور یہ جو ایکسپیریمنٹ کرنے والے جو لیب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ذرا اس ملک کے اوپر ترس نہیں آ رہا, 22 کروڑ عوام کے اوپر ترس نہیں آ رہا. ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو کھیل, یہ جو شطرنج لگا کے بیٹھے ہیں کسی کو فکس کرنے کے لیے, یہ ملک فکس ہو رہا ہے, پاکستان فکس ہو رہا ہے. سوچنے کی بات ہے. اور کیا کر لیں گے یہ اس میں سے, اور جو بھی ان کا کیس آنا ہے وہ سارا ہم پہلے ہی عوام کی عدالت میں اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے جیتے ہوئے ہیں. وکٹمائزیشن کی ایک, اور اگر کوئی غلط سلط فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ایک ریئیکشن اس کا شدید آئے گا. اور وہ ہماری طرف سے تو جو آئے گا سو آئے گا, وہ ضرور آئے گا, لیکن پبلک ان کو بتائے گی اس بات کا. پہلے بھی پبلک نے اس کا بدلہ لیا ہے, اس کا بھی لے گی. اور یہ کوئی کسی قسم کے تجربے کرنے کی جرت ہرگز نہ کرے. میں عرض کرتی چلوں کہ ٹھیک ہے, ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے, اور پاکستان کو فکس کرنے کا یہ منصوبہ ہے, تو پاکستان کو فکس ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ کان کھول کے سن لے جو بھی اس تجربے کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. مسرت چیمہ صاحبہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. انہوں نے افضل خان صاحب جوائن کر رہے ہیں, سابق الیکشن کمشنر رہ چکے ہیں, چیف الیکشن کمشنر, اور بڑی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں, اور الیکشن کمیشن کے اندر ان کا جو رول ہے وہ سامنے ہے. ویلکم ٹو دا شو. خان صاحب, سر یہ فرمائیے گا, ہمارے ناظرین کو میں چاہتا ہوں آپ 2-3 چیزیں ذرا کلیئر کر دیجیے گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ ممنوع فنڈنگ اور جو فورن فنڈنگ ہے اس میں ڈفرینس کیا ہے, اور فورن فنڈنگ لیگل ہے تو ممنوع فنڈنگ انلیگل ہے, یہ دونوں میں کلیئرٹی ذرا ہمیں دے دیں. پھر میں چاہتا ہوں ذرا پی ٹی آئی والے اس معاملے کے اوپر ہم بات کریں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا, تاکہ مجھے موقع ملے کہ میں اس چیز کو آپ کو لیے بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں, اور آپ کے توسط سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہو. بات یہ ہے کہ کل ہمارے چیف نے امریکہ فون کیا کہ مہربانی کر کے ہمیں قرض دے دو. یہ فارن فنڈنگ ہی ہے, لیکن یہ لیگل فارن فنڈنگ ہے. اس طریقے سے عمران خان کو جب بھی نامنظور.com پہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ جی اس میں آپ چندہ دیں, ہمیں الیکشن کے لیے فنڈز چاہیے, اور وہ لوگ دیتے ہیں. یہ جائز ساری دنیا میں ہوتی ہے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ. اچھا, اور پاکستان میں 3 سیاسی جماعتیں ہیں جن کو کوئی پسند یا ناپسند کرے, لیکن ان کی وہ جو فنڈ جنریشن ہے, پولیٹیکل فنڈ جنریشن, وہ ان کی ہے. ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں, ان کی انٹیگریٹی ہے. وہ ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بیچ ہے, ایک جماعت اسلامی ہے, اور ایک پی ٹی آئی ہے. اور ان کے پاس ان کے جو جتنے بھی جو فنڈ
जो खर्चा होते हैं आते हैं आमदन और खर्च के चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाइड अकाउंट हैं। इसके बाद मैं खुद इलेक्शन कमीशन में इतना अर्सा रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पीपीपी का कौन है खजानची, इसलिए कि वो खजाने जो लोग डील करते हैं वो ठीक है। अच्छा सर, इस पॉलिटिक्स पे हम जाते हैं, मुझे ये पहले बताएं कि जो ममनुआ फंडिंग है उसकी अगर आप तशरीह कर सकें कि वो क्या चीज़ है। फॉरेन फंडिंग का तो आपने बेसिक आइडिया दे दिया ना। ममनुआ फंडिंग ये है कि बीबीसी ने एक स्टोरी दी थी कि MQM के कोई अनवर खान थे या क्या नाम था, और उन्होंने ये तस्लीम किया था कि उनको $1 मिलियन रात से मिले हैं। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान हमेशा कहता था के फॉर के, यानी अगर आप कश्मीर में गड़बड़ करेंगे तो हम कराची में गड़बड़ करेंगे। कराची में MQM उनके लिए इस्तेमाल हुई और वो सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तान को भी पता है। ये तो बिल्कुल ओपन फॉरेन ममनुआ फंडिंग थी। उसके अलावा उसामा बिन लादेन से जो ली गई थी और दीगर सियासी जमातें, जितनी भी बड़ी आपकी सियासी जमातें हैं जो 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 पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों की इंटरेस्ट का ख्याल रखती हैं, वो आपके लिए भी वाज़ेह हैं और हमारे लिए भी वाज़ेह हैं। वो गलत है, वो नाजायज है, उसको रोकना चाहिए। और इसमें कल अगर फैसला, अब बात ये कि कल क्या फैसला आता है, इनके पास आज तक आठ इलेक्शन कमीशन ने फैसले किए, क्योंकि ये न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये PDM का इलेक्शन कमीशन है। आठों उन्होंने गलत इलीगल किए और उसका फिर नतीजा ये निकला कि वो 8 के 8 अदलिया में वो वापस हो गए और उसको नाकामी का मुंह। अगर ये कल भी ऐसा ही अमल कोई करते हैं, उसकी कोई आसमान नहीं गिरेगा, ये आगे चैलेंज हो जाएगा। और जिस तरह पिछले इनके 8 गलत फैसले को नलीफाई किया, और ये क्यों, और एक बात सुने कि ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि 2 असेंबलियों ने कहा है कि हमें इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये नी जर्क रिएक्शन है। और इस तरह जब लोग कौमी इदारों में बैठ के जातियात पे आते हैं तो वो तबाह बर्बाद होते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह ने की है और अल्लाह ताला करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है अफजल खान साहब, आपका वक्त देने का। मियाँ साहब, सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ज़ाहिर है अपनी असेंबली के मुताबिक, अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक आप लोग चीज़ें कर रहे हैं। PTI के कल के फॉरेन फंडिंग के फैसले के ऊपर सबकी नज़रें जुड़ी हैं। जिस तरह ख़बरें आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फैसला ख़िलाफ़ आएगा इनके। PTI ऑलरेडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत पूरे इलेक्शन कमीशन में बहुत सारे एतराज़ात उठा चुकी है। अब सवाल ये है कि फ़ैसला अगर ख़िलाफ़ आता है और पार्टी कोई कहता है उड़ा देंगे, कोई कहता है जी 63A इमरान खान के ऊपर लग सकती है वगैरह वगैरह, आप लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? PTI के साथ शाना बशाना आप लोग खड़े हैं या अपनी पार्टी की कोई हिकमत अमली है जो इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है? क्या प्लान है आपका इस फैसले के हवाले से? देखिए, हम लोग तो बिल्कुल हम सॉलिड खड़े हुए हैं। हम लोग जो है PTI के साथ खड़े हुए हैं और हमारी ये अपना कोशिश है कि ये एक एतमाद का जो हमारा आपस में इत्तेहाद है वो बढ़े आगे। देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट चौधरी परवेज़ डे साहब ने ये दी थी कि अगर इमरान खान साहब कहें तो वो असम्बली को वो तोड़ देंगे, 1 मिनट भी लगाएंगे उसमें। जी 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 बिल्कुल। लेकिन हम ये फीलिंग देना चाहते हैं कि हम इकट्ठे इस वोट में शामिल हैं। और जो कल आपने फॉरेन फंडिंग का केस का बताया, जो हमें PTI जो हमें कहेगी, जो भी पॉलिसी मैटर होगा, इंशाल्लाह ताला PML साथ उसके खड़े होगी। अगर प्रोटेस्ट होगा तो उसमें भी हम शामिल होंगे, क्योंकि वी आर इन द सेम बोट। हम लोग इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह ताला इकट्ठे ही रहेंगे। और आपने आज सुना इमरान खान साहब का, मैंने भी सुना TV पे कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है बिल्कुल अदम एतमाद का इजहार किया। हाँ, उन्होंने रेफरेंस का भी जिक्र किया। जी बिल्कुल, वो रेफरेंस भी जो उन्होंने वो जो है वो दायर कर दिया है। जी। तो लिहाजा इस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है वो फैसला करना पड़ेगा। और तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को रिस्पेक्ट भी उनको देनी पड़ेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो रही है पीछे पिछले 30-35 साल, वो कि इतनी अच्छी नहीं रही है। क्योंकि कई इलेक्शन पिटिशंस जो हमने फाइल की और जब इलेक्शन डे पे जो इलेक्शन होता रहा है और इलेक्शन कमीशन का जो उसमें रोल रहा है, वो रोल बड़ा कंट्रोवर्शियल था। रोल जो था, ठीक है, फॉर द लास्ट मेनी इयर्स
الیکشن کمیشن نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے which is very good. اب یہ جو بائی الیکشن ہوا ہے ابھی لاہور کی سیٹیں جو پی ٹی آئی نے جیتی 20 میں سے جو 15 سیٹیں پی ٹی آئی نکال کے لے گئی بائی الیکشن میں, اس سے الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے, میں اس سے اگری کرتا ہوں. لیکن یہ الیکشن کمیشن کو اپنی کریڈیبلٹی کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کریڈیبل ڈیسیجنز دینے چاہیے, دینے پڑیں گے. اور مجھے یہ کبھی امید ہے کہ نہ کسی اس فورن فنڈنگ کے زمرے میں یہ فنڈنگ آئے گی, نہ ہی کسی ٹیررزم کے زمرے میں یہ فنڈنگ آئے گی. یہ ہر چیز جو ان کا آڈٹ جو ہے وہ ہوا ہے اس جماعت کا, اور مجھے امید ہے کہ یہ کیس ان کے حق میں ہو جائے. اچھا میاں صاحب, اب یہ فرمائیے کہ یہ تو سارا معاملہ ہے جو الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی سے جڑا ہے, ایک معاملہ دوسرا بھی چل رہا ہے اور وہ پنجاب کی وزارتوں کا چل رہا ہے. آپ لوگ تو یہ برملا خیر پرویز لائی صاحب بھی کہہ چکے ہیں, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جی عمران خان صاحب مجھے کہیں تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا اور اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر دوں گا. جو اطلاعات ہیں, جو خبریں ہیں, وہ یہ کہتی ہیں, کچھ لوگوں سے میری لیڈران سے پی ٹی آئی کی بھی بات ہوئی, کھل کے ظاہر وہ اس پہ بات نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں پنجاب میں آپ کی جماعت جو ہے کچھ وزارتیں زیادہ طلب کر رہی ہے. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ یہ حقیقت ہے, فسانہ ہے؟ اگر ہے تو کون سی ہیں؟ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے؟ واٹ از دا پلان ٹو رن پنجاب؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا انیشیل جو سیٹلمنٹ تھی وہ یہ تھی 2 وزارتیں اوپر اور 2 وزارتیں نیچے. ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا پی ٹی آئی کی جماعت کے ساتھ. ابھی اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری جماعت نے ڈیمانڈ دی ہے, ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو مشکور ہیں پی ٹی آئی کے کہ ایک تو انہوں نے چودھری پرویز لائی کو ایکسپیرینس, ان کی سینیورٹی کے تحت ان کو کینڈیڈیچر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ میجورٹی ووٹ ہمیں پی ٹی آئی نے دیا. اگر ہم نے 183 ووٹس لیے ہیں تو اس میں کم از کم جو 175 پلس ووٹس جو ہے وہ 170 پلس ووٹس وہ پی ٹی آئی نے دیے ہیں, which we are very grateful. اور میرا یہ خیال کہ چودھری پرویز لائی کسی قسم کی کوئی ایسی ناجائز ڈیمانڈ وہ کریں کہ ہم وزارت, اٹ از ناٹ اباؤٹ منسٹریز. ہم نے اس میں سے گزرنا ہے, اس کرائسس میں سے ہم نے صوبہ پنجاب کو اسٹیبلٹی دینی ہے, ہم نے گورننس دینی ہے, اس کرائسس کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ حکومت مہینہ رہے 2 رہے, کیونکہ ہم الیکشن کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں. وی آر ریڈی ٹو گو ان فار جنرل الیکشنز. اس پہ بھی بات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو یہ اب ایک سینئر پولیٹیشین ہے چودھری پرویز لائی, سینئر لیڈر ہیں, بالکل سمجھتے ہیں عمران خان کے ان کا رابطہ بھی ہوا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. بالکل جی, اچھی چیزیں سامنے آئیں گی. کہنا تھا میاں عمران مسعود صاحب کا, کاف لیگ کے رہنما ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت اچھا تھا. ایک بریک کی جانب پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمارا آج کا دوسرا موضوع سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, اور جو کچھ بھی اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ہلاکتوں کا حجم بہت زیادہ ہے. ابھی تک آفیشیل جو رپورٹ کیا گیا ہے کوئی 136 کہہ رہا ہے, کوئی 140 کہہ رہا ہے, لیکن ترجمان 136 کا جو ہے وہ فگر کوٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت اتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں, اور بہت ساری ہماری انفارمیشن کے مطابق ابھی ہلاکتیں ہیں جس کی گنتی نہیں کی گئی, جس کی گنتی ابھی اس کا عمل جاری ہے, اور نہ جانے کتنے لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں فرح عظیم شاہ صاحبہ, ترجمان ہے بلوچستان حکومت. ویلکم ٹو دا شو فرح صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت بلوچستان کی کیا صورتحال ہے, کون کون سے علاقے ہیں جو زیر آب ہیں, اور وہاں پہ حالت زار کیا ہے, کچھ بتائیے گا ہمیں. جی, جو کریٹیکل سچویشن ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ, اور میری پریس کانفرنس بھی اگر آپ کی نظر سے گزری ہو, کہ جو ڈسٹرکٹ لسبیلا ہے, ڈسٹرکٹ کیش تربت ہے, اور جھل مقصی ہے, یہ 3 ڈسٹرکٹ تھے جو بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن جہاں پر تھی. لیکن اب یہ ہے کہ وہاں بھی حالات جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھیں اس بار جو سیلاب آیا ہے اس میں یہ تھا کہ جو بارشیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے کہیں شدت سے اس بار بارش ہوئی ہے, پریڈکشن سے بھی کہیں زیادہ. تو اب بھی جو 2 سے 4 دن ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ مزید بارشیں ہوں گی. تو ریلیف اور ریسکیو کا جو ایک آپریشن ہے وہ جاری ہے,
اور ڈیمیجز، اچھا قلعہ سیف اللہ کا بھی ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر ڈیمیجز زیادہ ہوئے ہیں. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے آج بھی وہاں کا دورہ کیا ہے اور 2 دن پہلے بھی انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تھا. اسی طریقے سے چیف منسٹر بھی خود جو مختلف علاقے ہیں ان کے دورے پر ہیں. جی اچھا فرح صاحبہ یہ بتائیے گا، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ ظاہر امدادی کارروائیاں جاری ہیں، تھوڑا اگر آپ ہمیں تفصیل میں بیان کر سکیں کہ امدادی کارروائیاں جو جاری ہیں ان میں کیا کیا ریلیف ایکٹیویٹیز آپ لوگ کر رہے ہیں اور کس اسکیل کی کر رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ایک کنٹینجنسی پلان بنا کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، جس میں آپ کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہوتی ہے، آرمی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، ایف سی بھی، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، پی ڈی ایم اے بھی ہوتی ہے اس میں. تو ہمارے جو دیکھیے ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو ایک آپریشن ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور بہت سے ایسے علاقے ہیں، دیکھیے زمینی راستے بھی منقطع ہو چکے تھے اور اس میں M117 ہیلی کاپٹر بہت پہلے آپریشن میں شامل کر لیا گیا تھا اور چیف منسٹر نے اپنا ہیلی کاپٹر دیا تھا. اسی طریقے سے آرمی نے بھی اپنا ہیلی کاپٹر پرووائڈ کیا تھا. تو زمینی راستے بھی منقطع تھا، لیکن ویدر کی وجہ سے کچھ ایریاز ایسے تھے کہ جہاں پر پہنچنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اب آلموسٹ جو ہے ریلیف اینڈ ریسکیو جو ایریاز ہیں وہاں پر پہنچائے گئے. اور اچھا ایک بڑی اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں، جیسے کہ آپ نے آج قلعہ سیف اللہ میں دیکھا کہ جی چیف منسٹر، پرائم منسٹر وہاں کے انتظام سے مطمئن نہیں تھے، فوری انہوں نے جو ڈی سی ہے اسے ڈسمس کر دیا. اور ابھی ہم بلکہ یہی کہہ رہے ہیں وہاں کی عوام کو بھی کہ ہمیں بتایا جائے جہاں جہاں نالائکی کی جا رہی ہے. اور دیکھیں اس قسم کی جو بد انتظامی ہے وہ کبھی ہم برداشت نہیں کریں گے. تو ہماری طرف سے تو نان فوڈ آئٹمز انتظامیہ کی رسپانسبلٹیز حکومت کی جانب سے کہہ دی گئی ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں لے رہے اور صحیح طریقے سے ریلیف اور ریسکیو کا جو ایک آپریشن ہے وہ نہیں کیا جا رہا. ان کے ساتھ بالکل رعایتی برتی جائے گی اور جو بھی ہمارے سامنے ذمہ دار آئیں گے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق فرح صاحبہ بتائیے گا کہ ابھی جو ہے وہ کیا آپ کے پاس فگر آ رہا ہے جس میں ظاہر ہے ہیومن لاس ہے، بہت سارے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بہت سارے املاک کا نقصان ہو چکا ہے. واٹ از دی ایگزیکٹ ٹوٹل کاؤنٹ آف دا لاس؟ یا بھی وہ سلسلہ جاری ہے کاؤنٹ کرنے کا؟ دیکھیے کیجوالٹیز جو ہیں وہ 136 جو مجھے لیٹسٹ رپورٹ ملی تھی کل تک کی. اور آپ کو میں یہاں یہ بتاؤں کہ ابھی جس طرح ریسکیو ریلیف کا پروسیس جاری ہے تو اب اس کے بعد ہم ایک سروے بھی کریں گے تاکہ وہ جو ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے اس کو شروع کیا جائے. دیکھیں اگر تھوڑا سا فگر بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ابھی سب کے سب جو ہیں وہ ریسکیو ریلیف کے آپریشن میں مصروف ہیں. تو جیسے ہی یہ تھوڑا سیلاب کی صورتحال تھمے گی تو سروے شروع ہوگا. ایکچوئل فگرز میں آپ کو اس وقت دے سکوں گی، لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ 5000 پلس یہ جو ہمیں رپورٹ مل رہی ہے پی ڈی ایم اے اور 11222 جو وہاں پر فیلڈ میں موجود ہیں، 5000 پلس جو ہیں وہ ہاؤس جو ہے فل ڈیمیج ہوئے ہیں. اسی طریقے سے 5000 پلس جو ہماری لائف اسٹاک ہے اور 7000 پلس جو ہیں ہمارے جو گھر ہیں پارشلی جو ڈیمیج ہوئے ہیں. روڈز کو نقصان پہنچا بھی ہے، برجز کو بھی نقصان پہنچا ہے. اچھا جہاں جہاں برجز کو نقصان پہنچا ہے وہاں برج بنانے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا، لیکن جو متبادل راستے ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں اور جزوی طور پہ جہاں جہاں راستے بند تھے انہیں کھول دیا گیا ہے. تو دیکھیں اب میں آپ کو بڑی اہم بات یہاں پر بتاؤں، یہ نظر آتا ہے نا کہ انتظامات کی کمی تھی. ابھی ہمیں چند ماہ ہوئے ہیں حکومت سنبھالے ہوئے تو ہمارے سامنے یہ اتنے ریزن سامنے آ گئے کہ ایکروچمنٹ کی وجہ سے ڈیمیجز ہوئے ہیں، پبلک ان اویئرنیس کی وجہ سے ڈیمیجز ہوئے ہیں، بیٹر پلاننگ نہیں تھی اس کی ڈیمیجز ہوئے ہیں. تو ہم نے فوری اس پہ ایکشن لیا ہے. تو ہم نے فوراً ایکشن لے کے اب لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ اگلے سال بھی بارشیں ہونی ہیں تو پھر اگلے سال کیا ہوگا، یہی سیلاب کی صورتحال ہوگی. اور یہ قیمتی جانیں جو ضیاع جن کا ہوا ہے اس میں یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بڑے بیٹر ریزلٹ سامنے آئیں گے. ماڈل ولیج کا بھی ہم جو ایک پلان ہے وہ شروع کر دیا ہے اور ہم یہ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ کون سی جگہ پر ایک ماڈل ولیج بنایا جائے، کیونکہ آگے بھی آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا الیکشن میں. تو جو اپنے کم عرصے میں ریسورسز کی تو ہمیں کمی ہے ہی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑے سے عرصے میں جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے.
वज़ीर आज़म देखा हमने कि बलूचिस्तान पहुँचे, उन्होंने दौरा किया और उन्होंने कुछ बरहमी का भी इजहार किया जो वहाँ पे इंतज़ामात किए गए हैं। ये बताइए कि वफाक की जानिब से इमदाद जो है उसके हवाले से क्या आपके पास तफसीलात हैं, कितनी इमदाद कही गई है, कितनी ग्रांट की गई है, कितनी मिली है, कितनी रह गई है, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि कितनी कोऑर्डिनेशन वफाक के साथ आपकी जो है वो जारी है और वफाक कितना सपोर्ट कर रहा है आपको? बिल्कुल, आप खुद देख लें, आप मीडिया पे देखिए, खुद भी आप लोग कवरेज दे रहे हैं। ये टाइम ऐसा है कि इस वक्त इसी जेस्चर की जरूरत है। देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स लगाई जा रही थी, हाइप क्रिएट की जा रही थी। वो लाश बच्चे की तैरती हुई पानी में, वो तो बलूचिस्तान की थी नहीं, वो तो नौशहरा में थी। और फिर वो 4 लाशें जो दिखाई जा रही थी वो ईरान की पिक्चर थी। ये देखें, हाइब्रिड वॉर भी कितना खतरा है हमारे माशरे के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन देखिए, बहैसियत मुसलमान ये बात मुझे यहाँ बताना बहुत जरूरी समझती हूँ कि हमारे दीन में तो हमें इजाजत ही नहीं दी गई कि बगैर तस्दीक के हम आगे से आगे चीजों को पहुंचाते रहें। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया है कि कोई अगर देखें चीजें आप पर्दा डाल दें। लेकिन देखें, ये ऐसी बात है कि कम से कम तस्दीक तो करें कि आप ये देखें कि आपके इस काम से स्टेट को कितना नुकसान पहुंचेगा। कंपनसेशन का ऐलान किया है वज़ीर आज़म ने 10 लाख कैजुअलिटीज के हवाले से एक खानदान के जो फीकस, और इस तरह उन्होंने जो हाउस डैमेजेस हुए हैं उस हवाले से भी कंपनसेशन का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से भी जो कैजुअलिटीज पिछले दिनों 90 के करीब थी, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 10 लाख का ऐलान किया था फॉर ईच पर्सन। तो अब वो जो है वो फंड भी रिलीज हो चुके हैं और वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को पहुंचा दिए हैं, वो खानदानों में तकसीम भी हो रहे हैं। इसी तरीके से बाकी जो कैजुअलिटीज सामने आ रही है, इंशाल्लाह उन्हें भी कंपनसेशन जो है वो अदा किया जाएगा। ये कीमती जानों का ज़िया हमें निहायत अफसोस है। इसलिए हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना के छोड़ के जाएं ताकि अगले साल इस किस्म की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। अब जो भी तबाहकारियाँ फरा साहिबा इस वक्त हैं सैलाब की, ज़रा लोग उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हैं और उन्हीं की हालत ज़ार को बेहतर करने के लिए इस वक्त तमाम तर कोशिशें भी जारी हैं और दुनिया भर में जितने भी लोग हैं फ़िक्रमंद है। ये बताइएगा कि उनको खुराक चाहिए, खाना पीना चाहिए, उनको अद्वियात चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए। इस सब के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूँ तो कौन कौन से अरेंजमेंट हैं जो आपने किए हैं, कितने रहते हैं और क्या हदफ है आपका? लेकिन सबसे पहले जो फंसे हुए लोग थे उनके लिए हमारा यही था कि हम फौरी उनको जो महफूज मकामात है वहाँ पर उनको शिफ्ट करें, और वो किया गया और अभी भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ टेंट विलेजेस कायम किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि आज चीफ सेक्रेटरी ने लसबेला का दौरा किया था, वहाँ पे इंतजामात उन्होंने देखे और ब्रीफिंग उन्हें दी गई कि इवन की पका हुआ खाना भी जो है वहाँ लोगों को दिया जा रहा है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन जरूर हम पहुंचेंगे। हम अपने अवाम को कभी भी तरह नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग पिछली हुकूमतों में बना ली जाती तो आज इस सिचुएशन का हमें सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि देखिए, चले अमेरिका में भी तूफान आते हैं, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में टाइम लगता है, लेकिन बेहतर प्लानिंग जरूर होती है। तो पाकिस्तान में भी इस तरह होना चाहिए, बलूचिस्तान में भी ये होना चाहिए। इसी सोच को लेते हुए हम अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग को है इसको इंशाल्लाह फाइनल करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी फरा अजीम शाह साहिबा, तर्जुमान है बलोच हुकूमत की। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है नाजरीन, आपको इंशाल्लाह यूं हालात हाज़रा से आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।